محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر نے دوسری عورت کی خاطر عائزہ کو دھکے دے کر گھر سے نکالا تو عائزہ نے بھی ہار ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ اس کا سابقہ شوہر اور وہ دوسری عورت اپنی جیت کا جشن منانے لگے، مگر انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ دن ان کے جشن منانے کا نہیں بلکہ ان کی بھیانک بربادی کی شروعات کا دن تھا، کیونکہ روتے ہوئے گھر سے نکلتے ہوئے غلطی سے عائزہ نے وہ براؤن لفافہ بھی اپنے بیگ میں رکھ لیا تھا، جس پر 3 سال بعد اس کی نظر پڑی تو وہ چونک کر رہ گئی۔ تبھی اس کا سابقہ شوہر اور دوسری عورت اس کے قدموں میں گر کر معافیاں مانگنے لگے، کیونکہ اس لفافے میں موجود تصویروں اور ثبوتوں کے مطابق وہ دوسری عورت آسمان پر سیاہ اور گہرے بادلوں نے ایک عجیب سی دہشت طاری کر رکھی تھی، اور بجلی کی کڑک سے دل دہلے جا رہے تھے۔ تیز اور خنک ہواؤں نے کھڑکیوں کے شیشوں کو زور زور سے بجانا شروع کر دیا تھا، جیسے قدرت بھی اس ظلم اور ناانصافی پر ماتم کر رہی ہو جو آج اس عالیشان گھر کی چار دیواری کے اندر ہونے جا رہا تھا۔ عائزہ، جس نے اپنی زندگی کے 10 قیمتی اور خوبصورت سال اس گھر اور زریاب کی خدمت میں ایک خاموش عبادت کی طرح گزار دیے تھے، آج اسی گھر کے بیچوں بیچ کسی سنگین مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب مسلسل رواں تھا، جو کسی صورت رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور اس کے گالوں کو بھگوتا ہوا اس کے لباس میں جذب ہو رہا تھا۔ اس کے بالکل سامنے زریاب کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی ہمدردی تھی اور نہ ہی کوئی پچھتاوا، بلکہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے حسی اور تکبر چھایا ہوا تھا، جیسے وہ عائزہ کو جانتا تک نہ ہو اور وہ اس کے لیے محض ایک فالتو چیز ہو۔ زریاب کے بالکل پیچھے صوفے کے پاس نتاشا کھڑی تھی، جس کے سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر ایک زہریلی اور فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اور وہ اپنے قیمتی سرخ جوڑے میں ملبوس کسی اسیب کی طرح لگ رہی تھی، جس نے بڑی مہارت اور چلاکی سے زریاب کے دل اور دماغ پر مکمل قبضہ کر لیا تھا، اسے عائزہ کے خلاف پوری طرح بھڑکا دیا تھا۔ زریاب نے انتہائی سرد اور بے رحم لہجے میں عائزہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ فوراً اور اسی وقت اس گھر سے نکل جائے، کیونکہ اب اس کی زندگی اور اس گھر میں عائزہ کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی۔ عائزہ نے روتے ہوئے اور سسکیاں لیتے ہوئے زریاب کے آگے ہاتھ جوڑے اور ان سے پرانے اور کھٹن دنوں کا واسطہ دیا، جب وہ دونوں خالی ہاتھ تھے اور عائزہ نے دن رات محنت کر کے زریاب کا قدم قدم پر ساتھ دیا تھا۔ اس نے زریاب کو یاد دلایا کہ کس طرح اس نے زریاب کی ہر بیماری اور تکلیف میں راتوں کو جاگ کر اس کا خیال رکھا تھا، اور کس طرح اس نے اپنا زیور بیچ کر زریاب کے ڈوبتے ہوئے کاروبار کو سہارا دیا تھا۔ لیکن زریاب کے پتھر دل پر ان سچی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، وہ مکمل طور پر نتاشا کے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ نتاشا نے آگے بڑھ کر زریاب کے کندھے پر اپنا نازک ہاتھ رکھا اور انتہائی طنزیہ اور زہریلے انداز میں کہا کہ یہ عورت صرف جھوٹے آنسو بہا کر جذباتی بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اسے دھکے دے کر باہر نکال دو تاکہ ہم اپنی نئی زندگی کا سکون سے آغاز کر سکیں۔ زریاب نے نتاشا کی بھڑکانے والی بات سن کر غصے میں عائزہ کو بازو سے سختی سے پکڑا اور بے دردی سے اسے دروازے کی طرف دھکیل دیا۔ عائزہ کا توازن بگڑا اور وہ لڑکھڑا کر ٹھنڈے فرش پر گر پڑی۔ اس کے گھٹنوں میں شدید چوٹ آ گئی اور کوہنی چھل گئی، لیکن اس کے دل پر لگنے والا دھوکے اور بے وفائی کا زخم اس جسمانی چوٹ سے کہیں زیادہ گہرا اور تکلیف دہ تھا۔ اس نے درد سے کراہتے ہوئے ایک بار پھر زریاب کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں امید کی کوئی آخری کرن تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں صرف اندھیرا اور نفرت تھی۔ زریاب نے اونچی آواز میں چلا کر کہا
کہ زمین پر بیٹھ کر تماشا مت بناؤ، جاؤ اور اپنا سامان باندھ کر ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ عائزہ کے لیے اب مزید وہاں فرش پر پڑے رہنا اور منتیں کرنا اپنی عزت نفس کو مکمل طور پر خاک میں ملانے کے مترادف تھا۔ وہ انتہائی بھاری قدموں اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اٹھی اور اپنے اس کمرے کی طرف چل پڑی جو کل تک اس کی جنت کی ہوا ہوا کرتا تھا۔ راہداری سے گزرتے ہوئے ہر قدم پر اسے وہ تمام خوبصورت لمحات یاد آ رہے تھے جو اس نے اس گھر کے ہر کونے میں گزارے تھے۔ وہ دیواریں جنہیں اس نے اپنے ہاتھوں سے پینٹ کیا تھا، وہ پردے جو اس نے گھنٹوں بازار میں گھوم کر پسند کیے تھے، آج اسے کاٹنے کو دوڑ رہے تھے۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے الماری کے اوپر سے اپنا پرانا اور خستہ حال سوٹ کیس نکالا جو وہ شادی کے وقت اپنے جہیز میں لائی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے اتنی دھندلی ہو چکی تھی کہ اسے کمرے کی چیزیں واضح طور پر سجائی نہیں دے رہی تھیں۔ وہ کپ کپ آتے اور بے جان ہاتھوں سے اپنے روزمرہ کے کپڑے اور چند ضروری سامان سوٹ کیس میں بے ترتیبی سے ڈالنے لگی۔ اچانک اس کی نظر زریاب کی بھاری لوہے کی تجوری پر پڑی جس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ زریاب نے شاید کچھ دیر پہلے نتاشا کو اپنی دولت اور کچھ خاندانی زیورات دکھانے کے لیے اسے کھولا تھا اور پھر وہ روایتی لاپرواہی میں اسے بند کرنا بھول گیا تھا۔ عائزہ کے کچھ انتہائی اہم تعلیمی کاغذات، پاسپورٹ اور شناختی دستاویزات بھی اس تجوری کے نچلے دراز میں رکھے گئے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنے کاغذات نکالنے کے لیے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اسی شدید افراتفری، گھبراہٹ اور آنسوؤں کی بارش میں تجوری کے اوپر والے خانے میں رکھا ہوا ایک پرانا اور موٹا خاکی رنگ کا بھورا لفافہ بھی اس کے کاغذات کے ساتھ پھسلا اور سیدھا اس کے کھلے ہوئے سوٹ کیس میں جا گرا۔ عائزہ کا ذہن اس وقت اتنے شدید ذہنی صدمے، تکلیف اور اذیت کا شکار تھا کہ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے کاغذات کے ساتھ اور کیا چیز اس کے بیگ میں گر گئی ہے۔ اس کا سارا دھیان اور سوچ صرف اور صرف اس بات پر مرکوز تھی کہ اسے جلد از جلد اس جہنم سے نکلنا ہے اور اپنی باقی ماندہ عزت کو بچانا ہے۔ اس نے جلدی سے سوٹ کیس کی زپ بند کی اور اسے فرش پر گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ زریاب اور نتاشا لاؤنج میں مہنگے چمڑے کے صوفے پر بیٹھے کافی پی رہے تھے اور کہے لگا رہے تھے۔ عائزہ کی خستہ حالی اور روتی ہوئی صورت کو دیکھ کر ان کی ہنسی میں مزید تکبر اور طنز شامل ہو گیا۔ عائزہ نے انہیں مکمل طور پر نظر انداز کیا اور بغیر کوئی حرف کہے یا ان کی طرف دیکھے مین گیٹ کی طرف اپنے بھاری قدم بڑھا دیے۔ جیسے ہی اس نے اس بھاری لکڑی کا دروازہ کھولا، باہر موسلا دھار بارش پوری شدت سے ہو رہی تھی اور سڑکوں پر پانی کھڑا تھا۔ سرد ہوا کے ایک تیز جھونکے نے اس کے وجود کو چھلنی کر دیا اور اسے سردی کا شدید احساس دلایا، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے بھی رکی نہیں اور باہر نکل گئی۔ زریاب نے پیچھے آ کر دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ جس کی خوفناک آواز عائزہ کے دل پر کسی بھارے ہتھوڑے کی طرح لگی اور اس کی امیدوں کے آخری ستون کو بھی گرا گئی۔ وہ سڑک پر بالکل تنہا کھڑی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، بارش میں اس کا لباس مکمل طور پر بھیگ چکا تھا اور اس کے پاس جانے کے لیے پوری دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور سڑک کے کنارے چلنا شروع کر دیا۔ ہر گزرتی گاڑی کے پہیوں سے اڑنے والا کیچڑ اس کے کپڑوں کو داغدار کر رہا تھا، لیکن اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ چلتے چلتے شہر کے بس اسٹینڈ تک پہنچی اور وہ پوری طوفانی اور کالی رات اس نے بس اسٹینڈ کے ایک انتہائی ٹھنڈے اور گیلے بیسمنٹ کے بینچ پر بیٹھ کر کانپتے ہوئے گزار دی۔ سردی کے باعث اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے اور ہر گزرتا لمحہ اسے زریاب کی بے وفائی، اس کی صفاکی اور نتاشا کی جیت کا تلخ احساس دلا رہا تھا۔
لیکن اسی خوفناک رات جب سردی، بھوک اور تنہائی کی تکلیف نے اسے مکمل طور پر توڑنے اور ختم کرنے کی کوشش کی، تو اس کے اندر دکھ کی راکھ سے ایک عجیب سی چنگاری نے جنم لیا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو سرد ہاتھوں سے رگڑ کر صاف کیا اور خود سے ایک پختہ وعدہ کیا کہ وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی اور نہ ہی خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ کر مرے گی۔ وہ زریاب اور نتاشا کو ایک دن یہ ضرور دکھائے گی کہ وہ کوئی بے بس، کمزور اور لاچار عورت نہیں ہے جسے کوئی بھی جب چاہے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ اگلی صبح جب بارش رکی اور سورج کی ہلکی کرنیں نکلیں تو اس نے اپنی ایک پرانی کالج کی دوست سے فون پر رابطہ کیا، جس نے اس کی حالت زار سن کر فوراً اسے اپنے گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں پناہ دے دی، جہاں سے عائزہ کی زندگی کے ایک نئے، انتہائی کھٹن اور صبر آزما سفر کا آغاز ہوا۔ اس کے پاس اپنا پیٹ پالنے کے لیے پیسے نہیں تھے، لیکن اس کے پاس اس کی اعلیٰ تعلیم اور ایک مضبوط، ٹوٹا ہوا مگر پرعزم دل تھا۔ اس نے ہمت ہارنے کی بجائے چھوٹی موٹی نوکریوں سے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کی شروعات کی۔ کبھی وہ سخت دھوپ میں پیدل چل کر کسی پرائیویٹ اسکول میں بچوں کو پڑھانے جاتی، جہاں اسے معمولی سی تنخواہ ملتی تھی۔ کبھی شام کے وقت چھوٹے سے دفتر میں کلرک کا کام کرتی تاکہ اپنی دوست پر بوجھ نہ بنے۔ راتوں کو جب دنیا سو رہی ہوتی وہ جا کر آن لائن فری لانسنگ کے پروجیکٹس کرتی تاکہ کچھ اضافی پیسے کما کر اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکے۔ اس کھٹن اور صبر آزما دورانیہ میں اسے معاشرے کی انتہائی تلخ اور چبھتی ہوئی حقیقتوں کا ڈٹ کر سامنا کرنا پڑا، جہاں ایک اکیلی عورت، طلاق یافتہ اور بے سہارا عورت کو ہمیشہ شک، لالچ اور کمزوری کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لوگوں کی چبھتی ہوئی نظریں اور طعنے اسے اکثر رلا دیتے، لیکن اس نے کسی بھی رکاوٹ یا خوف کو اپنے ارادوں کے آڑے نہیں آنے دیا۔ اس نے اپنی ساری کی ساری توجہ اور توانائی صرف اور صرف اپنے کیریئر اور اپنی کامیابی پر مرکوز کر دی۔ وہ اپنے ہر دکھ کو اپنی طاقت بناتی چلی گئی۔ اپنی انتھک محنت، مستقل مزاجی اور لگن کی بدولت جلد ہی اسے ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی پوزیشن پر ملازمت مل گئی۔ اس کی ذہانت، کام سے لگن اور ایمانداری نے اسے تیزی سے ترقی کی منازل طے کرنے میں مدد دی۔ وہ دن رات اپنے لیپ ٹاپ پر کام کرتی اور کمپنی کے ہر نئے اور مشکل چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی، جس کی وجہ سے اس کے باس اور ساتھی اس کی بہت عزت کرنے لگے۔ وقت پر لگا کر اٹھتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال کا ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ ان 3 سالوں کی کھٹن ریاضت میں عائزہ نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا تھا جس کا اس نے کھلی آنکھوں سے خواب دیکھا تھا۔ آج وہ اسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک انتہائی اعلیٰ اور با اختیار عہدے پر فائز تھی۔ اس نے شہر کے ایک پوش علاقے میں اپنا ایک چھوٹا سا لیکن بہت ہی خوبصورت اور پرتعیش گھر بھی خرید لیا تھا۔ اس کے پاس سفر کرنے کے لیے اپنی ایک چمکدار گاڑی تھی، بینک اکاؤنٹ میں معقول بیلنس تھا اور معاشرے میں ایک باوقار اور عزت کا مقام حاصل تھا۔ دوسری طرف زریاب اور نتاشا کی زندگی بظاہر لوگوں کی نظروں میں بہت ہی پرتعیش اور شاندار گزر رہی تھی۔ زریاب نے اپنی ساری وراثتی جائیداد، کاروبار اور پیسہ نتاشا کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا اور وہ دونوں شہر کی مہنگی ترین پارٹیوں میں نظر آتے تھے۔ لیکن ان کے اس جھوٹے اور چمکدار خول کے اندر حقیقت میں کیا چل رہا تھا، اس سے عائزہ مکمل طور پر بے خبر تھی اور اسے ان کے بارے میں جاننے کی رتی برابر بھی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس نے اپنے تلخ ماضی کو ایک بند اور گرد آلود کتاب کی طرح کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا اور اب وہ صرف اپنی روشن مستقبل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آج کا دن عائزہ کے لیے بہت خاص تھا کیونکہ آج وہ اپنے نئے اور ذاتی گھر میں شفٹ ہو رہی تھی۔ باہر مزدور سامان لا کر لے رہے تھے اور وہ گھر کے اندر چیزوں کو اپنی پسند کے مطابق
ترتیب دینے میں مصروف تھی۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا اور وہ ایک کپ گرما گرم کافی ہاتھ میں لیے اپنے نئے اسٹور روم کی صفائی کر رہی تھی، جہاں کچھ پرانے کارٹن رکھے ہوئے تھے۔ یہ وہ گتے کے بند کارٹن تھے جو اس نے پچھلے 3 سالوں سے کبھی نہیں کھولے تھے، کیونکہ ان میں سے ان کی پرانی زندگی کی تلخ یادیں قید تھیں۔ ان میں سے اس کا وہ پرانا سامان تھا جو اس طوفانی رات اپنے ساتھ زریاب کے گھر سے لائی تھی۔ اس نے فرش پر بیٹھ کر ایک گرد آلود کارٹن کھولا تو اندر سے وہی پرانا اور خستہ حال سوٹ کیس نکلا۔ اس سوٹ کیس کو دیکھتے ہی اس کے ذہن پر کے پردے پر اس بھیانک اور طوفانی رات کے سارے مناظر ایک فلم کی طرح تازہ ہو گئے، اور وہ بارش کی آواز، زریاب کی زہریلی اور کڑوی باتیں، نتاشا کی وہ شیطانی مسکراہٹ اور مین گیٹ کا وہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہونا، سب کچھ اسے یاد آ گیا۔ اس کے دل میں ایک ہلکی سی کسک اور درد کی لہر اٹھی، لیکن اب اس کسک میں کوئی بے بسی یا رونا نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سا فخر تھا۔ وہ ان تمام برے حالات اور سازشوں سے اکیلے لڑ کر آج کامیابی کے اس مقام تک پہنچی ہے۔ اس نے دھول سے اٹا ہوا وہ پرانا سوٹ کیس کارٹن سے باہر نکالا اور اس کی زنگ آلود زپ کو کھینچ کر کھولا۔ اندر چند پرانے سوتی کپڑے، کچھ کتابیں اور چند متفرق چیزیں بے ترتیبی سے پڑی تھیں۔ وہ ان کپڑوں کو نکال کر ایک طرف رکھنے لگی تاکہ سوٹ کیس کو پھینک سکیں۔ اچانک سوٹ کیس کی بالکل نچلی تہہ سے اس کا ہاتھ کسی موٹی اور کھردری چیز سے جا ٹکرایا۔ اس نے پرانے کپڑوں کو ہٹا کر دیکھا تو وہاں ایک پرانا خاکی رنگ کا براؤن بھورا لفافہ پڑا ہوا تھا۔ عائزہ کی بھویں حیرت سے تن گئیں۔ اسے بالکل بھی یاد نہیں تھا کہ یہ پرانا لفافہ اس کے پاس کہاں سے آ گیا اور یہ کیسے اس کے بیگ میں پہنچا۔ اس نے تجسس سے اسے اٹھایا۔ وہ لفافہ خاصا بھاری تھا اور اس کے منہ پر ایک پرانی پیلی پڑ چکی ٹیپ سختی سے لگی ہوئی تھی۔ عائزہ کو شدید تجسس ہوا کہ آخر اس پرانے لفافے میں ایسا کیا راز چھپا ہے جو اس کے بیگ میں اتنے سالوں سے محفوظ ہے، حالانکہ اسے اس کی موجودگی کا علم تک نہیں تھا۔ اس نے اپنا کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور انتہائی احتیاط سے لفافے پر لگی ہوئی پرانی ٹیپ کو ہٹا کر اسے کھولا اور کچھ پرانے اور موٹے قانونی کاغذات اور چند رنگین تصویریں تھیں۔ اس نے سب سے پہلے ہاتھ ڈال کر وہ تصویریں باہر نکالی۔ جیسے ہی اس کی نظر سب سے اوپر والی پہلی تصویر پر پڑی، اس کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ اس کے ہاتھ سے کافی چھوٹ کر کافی کا مگ زمین پر گرا اور ایک زوردار چھناکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ لیکن عائزہ کا دھیان اس طرف نہیں گیا۔ اس تصویر میں نتاشا موجود تھی، لیکن اس کا حلیہ اور لباس بالکل مختلف تھا۔ وہ ایک انتہائی سادہ لباس میں کسی اور ناواقف مرد کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کے گلے میں ہندوؤں والا منگل سوتر تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ عائزہ نے جلدی سے گھبراہٹ میں دوسری تصویر کھولی۔ اس میں نتاشا کسی اور بوڑھے اور امیر دکھنے والے شخص کے ساتھ عیسائیوں کے شادی کے سفید جوڑے میں موجود تھی اور اس کا نام نیچے رخسانہ لکھا ہوا تھا۔ عائزہ کا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا کہ اسے اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں اور تیز ہوتی سانسوں کے ساتھ وہ تمام کاغذات کھولے اور وہ کاغذات پولیس کی خفیہ تفتیشی رپورٹس، پرانے گرفتاری کے وارنٹس اور مختلف شہروں کے پرانے اخبارات کے تراشے تھے۔ ان تراشوں پر نتاشا کی بالکل واضح تصویر چھپی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ایک انتہائی سنسنی خیز اور خوفناک سرخی لگی تھی جس میں لکھا ہوا تھا، کالی بیوہ کے نام سے مشہور ایک شاطر عورت اپنے امیر شوہروں سے شادیاں رچا کر انہیں دھیما زہر دے کر مار دیتی ہے اور ان کی ساری جائیداد ہتھیا کر راتوں رات فرار ہو جاتی ہے۔ کاغذات کو مزید پلٹنے پر بالکل نیچے زریاب کی تمام آبائی جائیداد، فیکٹریاں اور بینک بیلنس
اکاؤنٹس کے اصلی ملکیتی حقوق، کاغذات اور بلینک ٹرانسفر لیٹر موجود تھے، جن پہ زریاب کے دستخط تو موجود تھے لیکن نام اور تاریخ کی جگہ بالکل خالی تھی۔ عائزہ کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا اور اسے چکر آنے لگے۔ اسے پوری صورتحال کو سمجھنے میں صرف 1 سیکنڈ لگا۔ اس طوفانی رات کو یہ خوفناک لفافہ غلطی سے اس کے بیگ میں کیسے آ گیا تھا؟ یقیناً زریاب نے نتاشا کی محبت میں اندھا ہو کر اپنی ساری جائیداد اسے منتقل کرنے کے لیے یہ بلینک کاغذات تیار کروائے ہوں گے، اور نتاشا نے اپنی اصلیت چھپانے کے لیے اپنے پرانے جرائم کے ثبوت اسی ایک لفافے میں چھپا کر رکھے ہوں گے جو اس رات تجوری سے اتفاقاً عائزہ کے بیگ میں گر گیا تھا۔ عائزہ کی آنکھوں کے سامنے زریاب کا وہ تکبر بھرا چہرہ اور نتاشا کی وہ چلاک ہنسی گھوم گئی تھی۔ اسے پوری شدت سے احساس ہوا کہ نتاشا نے زریاب کو محبت کے حصول خوبصورت جال میں نہیں بلکہ موت کے ایک بھیانک جال میں پھنسایا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ زریاب نے اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا تھا، لیکن یہ خوفناک راز جاننے کے بعد اس کے اندر کا انسان اور انتقام کا جذبہ پوری طرح سے جاگ اٹھا۔ وہ ان تصویروں کو مٹھی میں بھینچتے ہوئے بے اختیار بڑبڑائی کہ تو یہ ہے نتاشا کی اصل اور گھناؤنی حقیقت، اور یہ دن اس کے ان جھوٹے جشن منانے کا نہیں بلکہ اس کی بھیانک اور عبرتناک بربادی کی شروعات کا دن تھا جو اب میرے ہاتھوں لکھی جائے گی۔ عائزہ فرش پر بیٹھی ان تمام خوفناک دستاویزات کو بار بار الٹ پھلٹ کر دیکھ رہی تھی، اور اس کے ذہن میں پرانی یادوں کے دریچے ایک ایک کر کے کھل رہے تھے۔ اسے یاد آیا جب نتاشا پہلی بار ان کے گھر زریاب کی ایک بزنس کلائنٹ بن کر آئی تھی تو اس کی نظریں کس طرح گھر کی قیمتی چیزوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس وقت عائزہ نے اپنی سادگی میں ان باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اب ہر ایک چیز شیشے کی طرح صاف ہو رہی تھی۔ نتاشا کی وہ میٹھی باتیں، زریاب کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے وہ شاطرانہ ہتھ کنڈے، اور پھر زریاب کا آہستہ آہستہ عائزہ سے دور ہونا اور نتاشا کی طرف راغب ہونا، یہ سب ایک بہت بڑی اور سوچی سمجھی سازش کا حصہ تھا۔ عائزہ نے اخبار کا وہ تراشا اٹھایا جس میں کالی بیوہ کی واردات کی تفصیل لکھی تھی۔ اس میں واضح طور پر دائی تھا کہ یہ عورت اپنے شکار کو ایک خاص قسم کا دھیما زہر دیتی ہے جو انسانی جسم میں آہستہ آہستہ گھلتا ہے، اور اس کے اثرات بالکل ایک قدرتی بیماری کے جیسے ہوتے ہیں جس سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور پوسٹ مارٹم میں بھی زہر کی تشخیص نہیں ہو پاتی۔ یہ پڑھتے ہی عائزہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ زریاب اس وقت موت کے منہ میں تھا اور نتاشا اسے روزانہ کی بنیاد پر موت کی طرف دھکیل رہی تھی۔ عائزہ کے دل میں کے ایک کونے میں زریاب کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا، جس نے اسے اتنی بے دردی سے گھر سے باہر نکالا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی انسانیت اور ضمیر نے اسے جھنجھوڑا کہ کسی انسان کو اس طرح تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا، چاہے وہ کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو۔ اس نے وہ تمام کاغذات اور تصویریں انتہائی احتیاط سے واپس اسی پرانے بھورے لفافے میں ڈالیں اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ لفافہ اب محض ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ یہ زریاب کی زندگی اور نتاشا کی موت کا پروانہ تھا۔ عائزہ اپنے نئے گھر کے ڈرائنگ روم میں مسلسل ٹہل رہی تھی اور اس کا دل و دماغ تیزی سے منصوبے بندی کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ سیدھا جا کر زریاب کو یہ ثبوت دکھائے گی تو وہ کبھی اس پر یقین نہیں کرے گا، اور نتاشا کوئی نہ کوئی نئی کہانی گڑھ کر خود کو بچا لے گی اور شاید غصے میں عائزہ کو ہی نقصان پہنچا دے۔ اس لیے اب اسے انتہائی خاموشی اور شاطرانہ طریقے سے اپنی بساط بچھانی تھی۔ پچھلے 3 سالوں میں کارپوریٹ دنیا کے تلخ تجربات نے عائزہ کو بہت کچھ سکھا دیا۔ وہ اب پرانی بھولی بھالی اور آنسو بہانے والی عائزہ نہیں رہی تھی جو کسی بھی تلخ باتوں سے ٹوٹ کر بکھر جاتی، بلکہ اب وہ ایک مضبوط،
پر اعتماد اور سرد مہری کا کاروباری عورت بن چکی تھی، جو اپنے ہی دشمن کو اسی کے ہتھیار سے مات دینا جانتی تھی۔ اس نے اپنے وکیل دوست کو فون ملانے کے لیے موبائل اٹھایا، لیکن پھر وہ رک گئی۔ وہ چاہتی تھی پہلے وہ خود زریاب اور نتاشا کی موجودہ حالت کا بغور جائزہ لے اور دیکھے کہ پانی سر سے کتنا گزر چکا ہے۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا اور سوشل میڈیا پر زریاب اور نتاشا کے اکاؤنٹس سرچ کرنے لگی۔ کافی دیر کی کوشش کے بعد اسے نتاشا کا ایک پبلک پروفائل مل گیا، جس پر اس نے بے شمار تصویریں اپلوڈ کر رکھی تھیں۔ تصویروں میں نتاشا مہنگے برانڈز کے کپڑے پہنے دنیا کی مہنگی ترین جگہوں پر سیر و تفریح کر رہی تھی۔ لیکن جب عائزہ نے زریاب کی تصویریں زوم کر کے دیکھی تو اس سے ایک بہت بڑا جھٹکا لگا۔ ان 3 سالوں میں زریاب کی حالت بہت بدل چکی تھی۔ اس کا وہ پرکشش اور مغرور چہرہ اب پیلا اور کمزور پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے اور اس کا وزن حیرت انگیز طور پر کم ہو چکا تھا۔ تصویروں میں وہ مسکرانے کی کوشش تو کر رہا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک عجیب سی تھکاوٹ اور بیماری جھلک رہی تھی۔ عائزہ کو یہ سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ نتاشا کا دھیما زہر اپنا کام بخوبی کر رہا ہے اور زریاب کی زندگی کا چراغ کسی بھی وقت بجھ سکتا ہے۔ عائزہ نے لیپ ٹاپ بند کیا اور ایک گہری سانس لی۔ اس کے اندر ایک طوفان مچل رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ایک پر اسرار سکون تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کھیل کا اختتام اپنے طریقے سے کرے گی۔ وہ نتاشا کو اس کے کیے کی ایسی بھیانک سزا دے گی کہ وہ موت کی بھیک مانگے گی، اور زریاب کو اس کے غرور اور تکبر کا وہ انجام دکھائے گی جو اس نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ آج کی رات عائزہ کے لیے سونا ناممکن تھا، کیونکہ وہ پوری رات اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھی رہی، اس بھورے لفافے کے ایک ایک لفظ کا باریک بینی سے مطالعہ کرتی رہی۔ اس نے نتاشا کے پیچھے دونوں شوہروں کے نام اور ان کے مقدمات کی تفصیلات کو ایک ڈائری میں نوٹ کیا، تاکہ وہ اپنے وکیل کے ذریعے ان کیسز کی پرانی فائلیں نکلوا سکے۔ اس نے زریاب کی پراپرٹی کے کاغذات کو بھی ایک محفوظ فولڈر میں رکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نتاشا ان کاغذات کے بغیر زریاب کی جائیداد کو اپنے نام نہیں کر سکتی، اور یہی وجہ تھی کہ نتاشا پچھلے 3 سالوں سے زریاب کو زندہ رکھے ہوئے تھی، تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح وہ کاغذات حاصل کر سکے یا نئے کاغذات بنوا سکے۔ عائزہ کے چہرے پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری جب اس نے سوچا کہ نتاشا کس طرح پاگلوں کی طرح اس بھورے لفافے کو ڈھونڈتی رہی ہوگی۔ اسے اندازہ تک نہیں ہوگا کہ اس کی موت کا سارا سامان اس عورت کے پاس محفوظ ہے، جسے اس نے دھکے دلوا کر گھر سے نکلوا دیا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی عائزہ نے اپنے نئے لباس کا انتخاب کیا۔ اس نے انتہائی باوقار اور قیمتی سوٹ پہنا، اپنے بالوں کے ایک خوبصورت انداز میں باندھا اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا جو اس کے اعتماد کو مزید بڑھا رہا تھا۔ اس نے وہ بھورا لفافہ اپنے ایک قیمتی لیدر کے ہینڈ بیگ میں رکھا اور اپنے دفتر کی بجائے سیدھا شہر کے سب سے مشہور پرائیویٹ جاسوس اور قانونی مشیر کے دفتر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اسے اب ہر قدم بہت پھونک پھونک کر رکھنا تھا، کیونکہ اس کا سامنا ایک ایسی قاتل اور شاطر عورت سے تھا جس کے ہاتھ پہلے ہی 2 بے گناہ لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ عائزہ نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس رات کی بارش کے بعد میں کہیں کھو گئی تھی۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور اس کے ساتھ ہی اس کے انتقام اور انصاف کے اس سنسنی خیز سفر کا باقاعدہ آغاز ہوا، جس نے آنے والے دنوں میں زریاب اور نتاشا کی زندگیوں میں ایک ایسا بھونچال لانا تھا جس کی گونج انہوں نے تاحیات سننی تھی۔ عائزہ کا اگلا قدم شہر کے سب سے مانے ہوئے وکیل بیرسٹر طارق کے دفتر میں تھا۔ اس نے وہ بھورا لفافہ طارق کی میز پر رکھا
اور ایک ایک ثبوت کی تفصیل بیان کی۔ طارق جو کہ اپنا پیشہ ورانہ زندگی میں کئی سنگین مقدمات دیکھ چکا تھا، نتاشا کی اس خونی تاریخ اور شاطرانہ چالوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے عائزہ کو بتایا کہ نتاشا عرف رخسانہ پولیس کو پچھلے 5 سالوں سے مطلوب ہیں اور اس پر 2 قتل کے علاوہ کروڑوں کے فراڈ کے مقدمات درج ہیں۔ طارق نے فوراً اعلیٰ پولیس احکام سے رابطہ کیا اور ایک خفیہ آپریشن کی بنیاد رکھی گئی۔ عائزہ نے طارق کو سختی سے منع کیا کہ زریاب کو ابھی گرفتار نہیں کرنا، کیونکہ وہ اسے اس کی غلطی اور تکبر کی وہ سزا دینا چاہتی تھی جو اسے موت سے زیادہ تکلیف دے۔ دوسری طرف زریاب کے عالیشان گھر میں ایک عجیب سی ویرانی اور خوف کا سایہ منڈلا رہا تھا۔ زریاب نے اپنے بیڈ روم میں کھانسی کے شدید دورے سے نڈھال بستر پر پڑا تھا۔ اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا جا رہا تھا اور اس کے چہرے کی رونق مکمل طور پر چھن چکی تھی۔ نتاشا اس کے پاس بیٹھنے کی بجائے غصے اور جھنجھلاہٹ کے عالم میں کمرے کی الماریاں اور درازے کھنگال رہی تھی۔ آج ان کی شادی کی تیسری سالگرہ تھی اور نتاشا نے اس موقع پر شہر کے تمام بڑے لوگوں کو مدعو کیا ہوا تھا، لیکن اس کا اصل مقصد کچھ اور تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زریاب کے پاس اب زیادہ وقت نہیں بچا اور وہ کسی بھی طرح وہ اپنی اصل پراپرٹی پیپرز اور بلینک ٹرانسفر لیٹر ڈھونڈنا چاہ رہی تھی جو پچھلے 3 سالوں سے غائب تھے۔ زریاب نے کمزور آواز میں نتاشا کو پکارا اور پانی مانگا، لیکن نتاشا نے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ خود اٹھ کر پی لے۔ زریاب کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی اور اسے بے اختیار عائزہ یاد آ گئی، جو اس کی ایک چھینک پر بھی پوری رات جاگتی رہتی تھی۔ لیکن اب پچھتاوے کا وقت گزر چکا تھا اور وہ نتاشا کے بچھائے ہوئے موت کے جال میں پوری طرح سے جکڑا جا چکا تھا۔ شام کے وقت زریاب کا گھر کا لون رنگ برنگی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ شہر کی اشرفیہ اور نامور شخصیات اس شاندار تقریب میں شامل تھیں۔ نتاشا ایک انتہائی قیمتی سیاہ لباس میں ملبوس، ہیرے کے زیورات پہنے مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی اور ایک پرفیکٹ بیوی ہونے کا جھوٹا ڈرامہ رچا رہی تھی، اور ویل چیئر پر بیٹھا ایک کونے میں خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی اور موت کا خوف واضح تھا۔ تقریب اپنے عروج پر تھی، شیمپین کے گلاس ٹکرا رہے تھے اور ہلکی موسیقی فضا میں گونج رہی تھی کہ اچانک مین گیٹ پر ایک چمکدار سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ گارڈز نے دروازہ کھولا اور اس میں سے ایک انتہائی پرکشش، باوقار اور پر اعتماد عورت باہر نکلی۔ یہ عائزہ تھی، لیکن یہ وہ عائزہ نہیں تھی جسے 3 سال پہلے دھکے دے کر باہر نکالا گیا تھا۔ آج وہ ایک کامیاب بزنس وومن کے روپ میں آئی تھی، جس کا لباس، چال ڈھال اور چہرے کا جلال سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ جیسے ہی عائزہ نے محفل میں قدم رکھا، وہاں پرانے جاننے والے میں کھسر پھسر شروع ہو گئی۔ نتاشا کی نظر جب عائزہ پر پڑی تو اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ زریاب کی تو جیسے ہی سانسیں رک گئی ہوں، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے عائزہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جسے اس نے بے یار و مددگار سڑک پر پھینک دیا تھا۔ عائزہ کے چہرے پر ایک سرد اور پر اسرار مسکراہٹ تھی اور اس کی نظر سیدھی زریاب اور نتاشا پر گڑی ہوئی تھی۔ وہ قدم با قدم چلتی ہوئی اسٹیج کی طرف بڑھی اور انتہائی سکون سے مائک کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ محفل میں ایک دم سے خاموشی کیسے چھا گئی۔ نتاشا نے گھبرا کر سیکیورٹی کو اشارہ کیا، لیکن محفل میں موجود سادہ لباس پولیس اہلکاروں نے سیکیورٹی گارڈز کو پہلے ہی پیچھے کر دیا۔ تو عائزہ نے اپنی مائک پر گرجدار آواز میں بولنا شروع کیا کہ معزز مہمانوں، آج زریاب اور نتاشا کی شادی کی تیسری سالگرہ ہے اور میں جانتی ہوں آپ سب یہاں ان کی محبت اور کامیابی کا جشن منانے آئے ہیں۔ نتاشا نے آپ سب کو بتایا ہوگا کہ کتنی وفادار اور محبت کرنے والی بیوی ہے، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی سچائی اور ایک ایسا تحفہ دکھانے
لگی ہوں جو اس محفل کی تاریخ کو بدل دے گا۔ عائزہ کی آواز میں ایک ایسا جادو اور سسپینس تھا کہ کوئی بھی شخص اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ نتاشا غصے اور خوف سے پاگل ہوتی ہوئی آگے بڑھی اور چلانے لگی کہ اس پاگل عورت کو باہر نکالو کیونکہ یہ میری خوشیوں سے جلتی ہے۔ لیکن عائزہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا حکم دیا اور اپنے ہینڈ بیگ سے وہی پرانا طے شدہ بھورا لفافہ کھول دیا اور ان کے چپکے سے اتری اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی زریاب کی ویل چیئر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ دریاب کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے سینے میں شدید درد محسوس ہونے لگا۔ عائزہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں جن میں آج کوئی آنسو نہیں تھا بلکہ صرف ایک انتقامی آگ تھی۔ عائزہ نے لفافے میں سے ایک تصویر باہر نکالی اور دریاب کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھما دی۔ دریاب نے جیسے ہی اس تصویر کو دیکھا اس کے چہرے کا بچا کھچا رنگ بھی اڑ گیا، اس کے ہونٹ لرزنے لگے اور وہ دہشت زدہ ہو کر نتاشا کی طرف دیکھنے لگا۔ محفل میں تجسس اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ سب جاننا چاہتے تھے اس ایک تصویر میں ایسا کیا تھا جس نے مغرور زریاب کو ایک سیکنڈ میں خاک میں ملا دیا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار کر دیے تھے۔ زریاب کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں موجود اس تصویر نے جیسے وقت کے پہیے کو وہیں روک دیا تھا۔ محفل میں موت کے جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا اور سب کی نظریں زریاب کے چہرے پر گڑی تھی جس کا رنگ اس وقت کسی مردے کی طرح سفید پڑ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف، دہشت اور بے چینی سے کھل اٹھی تھی، پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس تصویر میں نتاشا، جس کا اصل نام رخسانہ تھا، ایک ادھیڑ عمر شخص کے بستر کے پاس بیٹھی اور اسے خاص سبز رنگ کا مشروب پلا رہی تھی۔ اس شخص کا چہرہ بالکل اس طرح پیلا، کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا جیسا اس وقت زریاب کا تھا۔ زریاب کے دل و دماغ میں پچھلے چند مہینوں کی یادیں کسی تیز رفتار فلم کی طرح چلنے لگیں۔ اسے یاد آ گیا کیسے نتاشا ہر رات اپنے ہاتھوں سے خاص طور پر تیار کردہ ایک سبز رنگ کا ہربل جوس پلاتی تھی، یہ کہہ کر یہ اس کی گرتی ہوئی صحت اور اس کے دل کے لیے بہت مفید ہے۔ زریاب کو یاد آیا کہ اس مشروب کو پینے کے بعد اسے کیسی عجیب سی غنودگی اور سینے میں ہلکا سا درد محسوس ہوتا تھا جسے وہ ہمیشہ تھکاوٹ سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا۔ اس تصویر نے زریاب کے دل و دماغ پر پڑے ہوئے اس پردے کے ایک ہی جھٹکے میں چاک کر دیا۔ نتاشا نے اپنی جھوٹی محبت اور اداؤں سے بنایا تھا۔ زریاب کا پورا جسم بید کے پتے کی طرح تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے نمودار ہو گئے اور اس کے ہاتھ سے وہ تصویر چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ نتاشا، جو اب تک اس صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھی، جلدی سے آگے بڑھی اور اس نے فرش پر گری ہوئی تصویر اٹھائی۔ تصویر دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا اور اس کے ہاتھوں سے وہ شیمپین کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا اور چھناکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کے چہرے پر موجود وہ فاتحانہ اور مغرور مسکراہٹ ایک سیکنڈ میں ہی غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک بھیانک خوف نے لے لی۔ اس نے گھبراہٹ میں چاروں طرف دیکھا۔ محفل میں موجود ہر شخص اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نتاشا نے فوراً خود کو سنبھالا اور ایک جھوٹی مسکراہٹ سجا کر عائزہ کی طرف پلٹی۔ اس نے انتہائی غصے اور بناوٹی ہمدردی کے ساتھ چلا کر کہا، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ عورت اور میری کامیابی اور زریاب کی محبت سے جلتی ہے، اس لیے یہ فوٹو شاپ کی ہوئی جعلی تصویریں لے کر ہمیں بدنام کرنے آئی ہے۔ اس نے مہمانوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ لوگ اس پاگل اور طلاق یافتہ عورت کی باتوں پر یقین مت کریں۔ یہ صرف اور صرف ہم سے پیسے ایٹھنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچا رہی ہے۔ لیکن عائزہ اپنی جگہ پر ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا پر اصرار اور سرد سکون تھا
جو نتاشا کے اندر تک خوف پیدا کر رہا تھا۔ عائزہ نے مائک کو اپنے ہونٹوں کے قریب کیا اور اس کی گرج دار پر اعتماد آواز نے نتاشا کی چیخ و پکار کو دبا دیا۔ عائزہ نے کہا کہ نتاشا بیگم، اگر یہ تصویر جھوٹی ہے تو کیا وہ پولیس رپورٹس اور وہ پرانے گرفتاری کے وارنٹس اور ان کے وہ بے گناہ انسانوں کی موت کے سرٹیفکیٹس بھی جھوٹے ہیں، جنہیں تم نے بالکل اس طرح محبت کا جھانسا دے کر ان کی جائیدادیں ہتھیا کر دھیما زہر دے کر مار ڈالا تھا۔ عائزہ کے ان الفاظ نے محفل میں ایک بم سا گرا دیا۔ لوگ خوفزدہ ہو کر نتاشا سے دور ہٹنے لگے جیسے وہ کوئی زہریلا سانپ ہو۔ عائزہ نے اپنے ہینڈ بیگ سے وہ پرانا بھورا لفافہ نکالا اور اس میں موجود اخبارات کے تراشے، پولیس کی خفیہ رپورٹس اور نتاشا کے پرانے فرضی شناختی کارڈ میں ہوا میں لہرا دیے۔ اس نے محفل کے شرکا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جس عورت کے ساتھ آج آپ لوگ ہنس ہنس کر جام ٹکرا رہے ہیں، وہ دراصل کالی بیوہ کے نام سے مشہور ایک شفاق اور پیشہ ور قاتلہ ہے، جو پچھلے 5 سالوں سے پولیس کو مطلوب ہے۔ یہ اپنے شکار کو ایک ایسے ہی تلاش کر لیتی ہے اور اس سے پہلے اور آہستہ آہستہ اس کے دل اور اعصاب کو ختم کر دیتا ہے، اور مرنے والے کی موت بالکل ایک قدرتی دل کے دورے کے جیسے لگتی ہے تاکہ کوئی پوسٹ مارٹم یا تفتیش نہ ہو سکے۔ دریاب جو ویل چیئر پر بیٹھا یہ سب کچھ سن رہا تھا، اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ موت کا ایک ایسا خوفناک سایہ اس کے چہرے پر لہرانے لگا جو اس نے اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی پھٹی ہوئی آنکھوں سے نتاشا کی طرف دیکھا، جسے وہ پچھلے 3 سالوں سے اپنی زندگی، اپنی محبت اور اپنا سب کچھ مانتا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ جس عورت کے ساتھ وہ ایک ہی بستر پر سوتا رہا تھا، وہ دراصل ایک موت کا فرشتہ تھی جو ہر رات اس کی رگوں میں موت اتارتی تھی۔ نتاشا نے جب دیکھا کہ اس کا سارا کھٹا کھل چکا ہے اور کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا، تو اس نے ایک آخری اور مایوس کن چال چلی۔ وہ دریاب کے قدموں میں گر گئی اور مگر مچھ کے آنسو بہاتے ہوئے رونے لگی۔ اس نے دریاب کے ہاتھ پکڑ کر کہا، دریاب میری جان، تم اس عورت کی باتوں میں مت آنا، میں تم سے بہت سچی محبت کرتی ہوں۔ یہ سب میرے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ لیکن دریاب کے اندر اب اس کے لیے کوئی ہمدردی یا محبت باقی نہیں بچی تھی، بلکہ ایک شدید اور ابال کھاتی ہوئی نفرت جنم لے چکی تھی۔ دریاب نے اپنی پوری اور بچی کھچی طاقت جمع کی اور نتاشا کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ دور جا کر فرش پر گری۔ دریاب کی آواز جو کمزوری کی وجہ سے بامشکل نکل رہی تھی، اب ایک خوفناک چنگھاڑ میں بدل گئی۔ اس نے کہا کہ مجھ سے دور رہو، تم قاتل عورت، تم ڈائن ہو، تم نے میری زندگی، میری صحت اور میرا سب کچھ چھین لیا۔ دریاب کا غرور، اس کا تکبر اور اس کی وہ رونق جو اس نے 3 سال پہلے عائزہ کو دھکے دیتے ہوئے دکھائی تھی، آج اس کے اپنے ہی گھر کے فرش پر ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ عائزہ جو یہ سب منظر انتہائی خاموشی اور ایک عجیب سے سکون کے ساتھ دیکھ رہی تھی، اس نے آگے بڑھ کر وہ آخری اور سب سے بڑا دھماکہ کر دیا جس نے سب کو ساکت کر دیا۔ اس نے بھورے لفافے کے بالکل نچلے حصے سے کچھ پرانے موٹے اور مہر لگے کاغذات نکالے۔ یہ دریاب کی تمام آبائی جائیدادوں، فیکٹریوں اور بینک اکاؤنٹس کے اصلی ملکیتی حقوق کے کاغذات اور وہ بلینک ٹرانسفر لیٹرز تھے جن پر دریاب کے دستخط تو موجود تھے لیکن نام کی جگہ خالی تھی۔ عائزہ نے وہ کاغذات دریاب کے سامنے کیے اور انتہائی تلخ اور سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولی، دریاب، تم سوچتے ہوگے کہ اس شاطر عورت نے تمہیں پچھلے 3 سالوں سے زندہ کیوں رکھا ہوا تھا، جبکہ اس کے پچھلے دونوں شوہر شادی کے 6 مہینے کے اندر ہی پر اسرار طور پر مر گئے تھے۔ دریاب نے حیرت اور خوف سے عائزہ کی طرف دیکھا۔ عائزہ نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے
کہا کہ اس کی وجہ سے تمہاری محبت نہیں تھی دریاب، بلکہ اس کی وجہ یہ کاغذات تھے، یہ وہ اصل ملکیتی کاغذات ہیں جن کے بغیر یہ عورت تمہاری جائیداد کو اپنے نام منتقل نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اسے مارکیٹ میں بیچ سکتی تھی۔ اور یہ کاغذات اس طوفانی رات کو غلطی سے میرے سوٹ کیس میں گر گئے تھے جب تو نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا۔ یہ عورت پچھلے 3 سالوں سے پاگلوں کی طرح ان کاغذات کو اس پورے گھر میں ڈھونڈتی رہی ہے، اور اسی آس امید پر اس نے تمہیں اب تک زندہ رکھا ہوا ہے کہ شاید تم اسے نئے کاغذات بنوا کر دے دو یا اسے پرانے کاغذات مل جائیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ تمہاری زندگی کی ڈور اس عورت کے ہاتھ میں چلی گئی ہے جسے تم نے بے یار و مددگار سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ عائزہ کے ان الفاظ نے زریاب کے وجود پر ایک ایسا ہتھوڑا مارا کہ اس کا دل و دماغ سن ہو گیا۔ اسے وہ کالی طوفانی اور گرجتی ہوئی رات یاد آ گئی جب اس نے عائزہ کی ایک بھی نہ سنی تھی اور اسے بارش میں گھر سے باہر پھینک دیا تھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ قدرت کا نظام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بے رحم اور غیر منصفانہ ہو، اس عورت کو اس کی زندگی سے نکالا تھا اور در حقیقت اسی عورت کے پاس اس کی زندگی کی کنجی موجود تھی، اور جس عورت کو وہ اپنے گھر لایا تھا وہ اس کی موت کا پروانہ تھی۔ محفل میں موجود ہر شخص اس ہولناک سچائی پر دم بخود تھا۔ نتاشا کی آنکھوں میں اب ایک مکمل طور پر ایک پاگل پن اور وحشت اتر آئی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب اس کا سارا کھیل ختم ہو چکا ہے اور بری طرح پھنس چکی ہے۔ اس نے اچانک اپنے جوتے باہر اتارے اور محفل کے پچھلے دروازے کی طرف پاگلوں کی طرف بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچتی، بیرسٹر طارق کی سربراہی میں سادہ لباس میں موجود پولیس اہلکاروں نے اسے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر نتاشا کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنا دی اور اسے سختی سے پکڑ کر لیا۔ نتاشا جو کچھ دیر پہلے اس محفل کی ملکہ بنی ہوئی تھی اور ہیرو میں لدی ہوئی تھی، اب ایک بے بس اور ذلیل مجرمہ کی طرح پولیس کے شکنجے میں تھی۔ اس کے چہرے کا میک اپ پسینے سے خراب ہو چکا تھا، اس کے بال بکھر چکے تھے۔ اس نے مڑ کر عائزہ کی طرف دیکھا تھا اور انتہائی غلیظ گالیاں بکتے ہوئے چلانے لگ گئی تھی کہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تم نے میرا سارا کھیل بگاڑ دیا، میں واپس آؤں گی اور تم سب کو مار دوں گی۔ لیکن عائزہ نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک حقارت بھری نظر اس پر ڈالی۔ پولیس والے نتاشا کو دھکے دیتے ہوئے اور گھسیٹتے ہوئے محفل سے باہر لے گئے۔ اس کی وہ ذلت آمیز رخصتی ان تمام مہمانوں کے لیے ایک عبرت کا نشان تھی جو کچھ دیر پہلے اس کی جھوٹی شان و شوکت سے متاثر ہو رہے تھے۔ جیسے ہی نتاشا کو وہاں سے لے جایا گیا، محفل میں موجود مہمان بھی ایک ایک کر کے کھسکنے لگے۔ کوئی بھی اس ذلت اور رسوائی کے منظر میں مزید شامل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ چند ہی منٹوں میں وہ پورے کا پورا جگمگاتا ہوا لان بالکل ویران اور سنسان ہو گیا تھا۔ وہاں صرف بکھری ہوئی کرسیاں، ٹوٹے ہوئے شیشے، بچا ہوا کھانا، ایک کمزور اور موت کے کنارے کھڑا زریاب اور اس کے سامنے ایک فاتح اور مضبوط عورت کی حیثیت سے کھڑی عائزہ موجود تھی۔ زریاب کی حالت اس وقت کسی زخمی اور ہارے ہوئے جانور کے جیسی تھی۔ اس کا سارا غرور، اس کا وہ گھمنڈ جس پر اسے اتنا ناز تھا، آج مٹی میں مل چکا تھا۔ اسے اپنے جسم کے اندر اس چیز کا اثر بڑی شدت سے محسوس ہو رہا تھا جو نتاشا نے اسے پچھلے 3 سالوں میں پلایا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اپنی ویل چیئر سے نیچے اترا اور گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا عائزہ کے قدموں تک جا پہنچا۔ اس نے اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھ عائزہ کے پیروں میں رکھ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو آج سچے تو تھے، لیکن ان میں محبت نہیں بلکہ موت کا خوف اور اپنی بربادی کا ماتم تھا۔
زریاب نے روتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے عائزہ سے التجا کی کہ عائزہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں اس ڈائن کے زہر میں اندھا ہو گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، مجھے اس کی سزا مل رہی ہے، لیکن پلیز مجھے مرنے مت دو، مجھے کسی اچھی ہسپتال لے چلو، میری ساری جائیداد، میرا سب کچھ بیچ دو، لیکن مجھے بچا لو، مجھے ایک موقع اور دے دو، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں، میں ساری زندگی تمہارا غلام بن کر رہوں گا۔ زریاب کی یہ بے بسی اور اس کا یہ گڑ گڑانا کسی بھی عام عورت کے دل کو پگھلا سکتا تھا، لیکن عائزہ اب وہ پرانی کمزور اور روتی ہوئی عورت نہیں رہی تھی۔ اس نے پچھلے 3 سالوں میں معاشرے کی جو ٹھوکریں کھائی تھیں، جن تلخ حقیقتوں کا سامنا کیا تھا، انہوں نے اس کے دل کو لوہے کی طرح مضبوط اور جذبات کو برف کی طرح سرد کر دیا تھا۔ عائزہ نے پیچھے ہٹ کر اپنے پیر زریاب کے ہاتھوں سے چھڑائے اور اس نے انتہائی سکون سے وہ بھورا لفافہ اور اس میں موجود تمام اصل پراپرٹی کے کاغذات زمین پر گرے ہوئے زریاب کے منہ پر دے مارے۔ کاغذات ہوا میں اڑتے ہوئے زریاب کے ارد گرد بکھر گئے تو عائزہ نے زریاب کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے انتہائی ٹھہرے ہوئے اور فیصلہ کن لہجے میں کہا کہ زریاب، آج تم میرے قدموں میں اس لیے نہیں گرے کہ تمہیں میرے ساتھ کیے گئے ظلم کا احساس ہو گیا ہے، یہ تمہیں میری محبت یاد آ گئی ہے، بلکہ آج تم صرف اور صرف اپنی موت کے خوف، اپنی بربادی اور اپنی اس عبرت ناک شکست پر رو رہے ہو۔ تم مجھ سے معافی نہیں مانگ رہے، تم اپنی جان کی بھیک مانگ رہے ہو۔ تم سوچتے ہو یہ کاغذات اور یہ دولت تمہیں بچا لیں گی، تو یاد رکھو، جو انسان اپنے غرور اور تکبر میں اندھا ہو کر دوسروں کی پناہ گاہیں چھینتا ہے، انہیں گھر سے بے گھر کر کے رات کے اندھیرے اور طوفان میں سڑکوں پر دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ خدا کی لاٹھی جب حرکت میں آتی ہے تو وہ اس ظالم کے لیے پوری دنیا میں چھپنے کی کوئی جگہ، کوئی پناہ گاہ اور کوئی رشتہ نہیں چھوڑتی۔ آج تمہارے پاس یہ عالیشان گھر بھی موجود ہے، یہ کروڑوں کی جائیداد کے کاغذات بھی تمہارے سامنے پڑے ہیں، لیکن تمہارے پاس وہ زندگی، وہ صحت اور وہ سکون نہیں جو تم نے اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ عائزہ کی ان باتوں میں اتنی سچائی، اتنی گہرائی اور اتنی کاٹ تھی کہ زریاب کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس سر جھکائے فرش پر بیٹھا کاغذات کے اس ڈھیر کے درمیان دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اس کے آنسو زمین پر پڑے ان قیمتی کاغذات کو بھگو رہے تھے جن کی اب اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی، اور عائزہ نے اس روتے اور سسکتے ہوئے انسان پر آخری نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں اب زریاب کے لیے نہ تو کوئی نفرت تھی، نہ غصہ، اور نہ ہی کوئی انتقام کی آگ، بلکہ وہاں صرف اور صرف ایک مکمل بے حسی اور لا تعلقی تھی۔ اس نے اپنا رخ موڑا اور اپنے مضبوط پرعزم قدموں کے ساتھ اس گھر کے مین گیٹ کی طرف چل پڑی تھی، اور 3 سال پرانے منظر سے بالکل مختلف تھا۔ اس رات بارش ہو رہی تھی، آسمان رو رہا تھا، اور عائزہ خالی ہاتھ روتی ہوئی اس گیٹ سے نکلی تھی، لیکن آج آسمان بالکل صاف ستھرا تھا، ستارے چمک رہے تھے اور عائزہ کا سر فخر سے بلند تھا۔ اس نے وہ گیٹ کھولا اور باہر نکل گئی۔ باہر سے اس کی چمکدار گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی، اس نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا اور وہ ایک بار بھی پیچھے مڑ کر اس عالی شان لیکن ویران اور منحوس گھر کی طرف نہیں دیکھا جہاں ایک مغرور انسان اپنے اعمال، اپنے غلطیوں اور اپنے زہریلے انجام کے ساتھ اکیلا تڑپ رہا تھا۔ عائزہ نے گاڑی کی رفتار بڑھائی اور ایک نئی اور پرسکون اور روشن زندگی کی طرف پہلا سفر شروع کر دیا، جہاں کسی زریاب، کسی نتاشا اور کسی بھورے لفافے کا کوئی وجود نہیں تھا۔
ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرا انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔